دونوں حالتوں میں سلام نہیں ہے. کھانے کے دوران اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور یہ یقین ہے کہ سلام کے بعد وہ بٹھا لیں گے کھلا دیں گے تو پھر تو سلام کر لو، ورنہ ایک طرف ہو جاؤ، جب وہ کھانے سے فارغ ہو جائے پھر آ کے سلام کر دیں. اذان کے وقت کسی کو سلام کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ سب اوقات مکروہ ہے، ان میں سلام نہیں ہے. روزہ رکھ کر انجیکشن لگوا سکتے؟ جی ہاں، کسی قسم کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. شوہر اگر ضرورت کے وقت آواز دے تو کیا فرض نماز توڑ کر جواب دینا چاہیے؟ نہیں، نماز پوری کرنا چاہیے. شیرخوار بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہو تو فرض نماز توڑ دینا چاہیے؟ نہیں، جلدی پوری کرنا چاہیے، توڑے نہیں. ہاں اگر اس کی جان جا رہی ہے تو پھر توڑ سکتے ہیں. کیا فرماتے فقہاء اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص پر 1 لاکھ کا قرضہ ہے، اس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے رقم 30,000 روپے ہے اور ایک عدد ٹیلی ویژن VCR ہے، تو کیا ٹیلی ویژن VCR کو بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے یا ٹیلی ویژن VCR کو ظاہر کر دے؟ بیچ کر قرض ادا کر سکتے ہیں. رمضان میں وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو کیا وطر کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، وطروں کے بعد صبح تک کوئی نفل نہیں. 3 یا 4 سورت یا لے لو، اور ہر نماز میں پہلی سورت پڑھتے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ 3 یا 4 سورتیں یاد ہیں اور ہر نماز میں یہی سورتیں پڑھتے، کوئی حرج نہیں. ایک سورت یاد ہے، زندگی بھر اس پر نماز پڑھ لے تب بھی نماز صحیح ہے. ہاں سنت طریقہ اور بہتر یہ ہے کہ سورتیں اور بھی یاد کر لیں. ایک امام صاحب سے جمعے کی نماز میں کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، لیکن بعد میں اس نے عشاء کی نماز میں اعلان کیا کہ جو لوگ نماز جمعہ میں شریک تھے وہ دوبارہ اپنی قضا جمعہ ادا کریں. اب کچھ نہیں کہ نماز جمعہ قضا ادا کی جائے گی؟ جی ہاں، جمعہ 2 رکعت ہی قضا ادا کی، جس طرح قضا ٹوٹ گئی ہے وہی فرض ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جس آدمی کی نوجوان لڑکیاں ہوں اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو لیکن اس پر حج فرض نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے، حج بدستور فرض ہے. مولانا احسن نانوتی اور قاسم نانوتی آپس میں کیا لگتے تھے مجھے معلوم نہیں. پتہ یہ کرنا ہے کہ نوری مخلوق اور ناری مخلوق کا سایہ ہوتا ہے یا نہیں؟ دونوں کا سایہ ہوتا ہے. اکثر قوموں میں رشتہ دار خواتین اور مرد آپس میں ہاتھ ملانے کا رواج ہے. مثلا خواتین جائیداد بھائی، خالازاد بھائی، ماموزاد سے، تو کیا یہ صحیح حرام ناجائز ہے؟ ان لوگوں سے پردہ فرض ہے کیونکہ جس رشتہ دار سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ فرض ہے. ایک شخص حالت جنابت میں مر گیا، کیا وہ کافر گیا؟ نہیں، ایمان اگر اس کا تھا تو وہ مسلمان مرا ہے. سری اور جہادی نماز میں ثنا کے بارے میں مکمل طور پر تسلی فرمائے، تمشفی فرمائے. سری اور جہری نماز دونوں، ہر وہ نماز جس کو آپ شروع کر لیں ثنا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک. اور جس میں آپ قرات بھی کریں گے یعنی اپنی نمازیں، ان میں آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورت شروع کریں فاتحہ. اگر مقتدی اس وقت پہنچ جائے جبکہ جہری نماز میں امام قرات شروع کر چکا ہے، ثنا کا مقام ختم ہو گیا. اور اس طرح سری نماز میں اگر مقتدی امام کے ساتھ تکبیر اللہ میں شامل ہو تو اسے ثنا وغیرہ پڑھنا ہے، ٹھیک بات ہے. مسئلہ تکبیر اللہ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ جو بعد میں آیا، اس وقت امام سورت فاتحہ پڑھ رہا یا سورت ملا کے پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ امام پر وقت گزر چکا ہے، وہ ثنا نہیں پڑھ سکتا. اگر اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جماعت کب پڑھی ہے، ثنا پڑھے گا. نماز فجر کے لیے آنکھ ایسے وقت کھلے کہ طلوع آفتاب کا وقت ہو، آیا نماز اسی وقت ادا کرتے یا سورج مکمل طور طلوع ہونے کے بعد؟ عوام میں یہ مشہور ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں سورج نکلنے کے بعد پڑھتے، یہ سخت گناہ ہے. بعض مسجدوں میں بھی بتیاں سرخ وغیرہ لگاتے ہیں، یہ سخت ناجائز و گناہ ہے. جس وقت آنکھ کھل گئی اگرچہ سورج نکل رہا ہے اسی دوران فرض نماز پڑھنا چاہیے. فتاوی شام اور باہر نہر بھرے پڑے ہیں. پوچھنا یہ کہ ایک آدمی نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا اور اس کے اوپر سیڑھی ہو اور اس پر کتنی کیا لکھا ہے؟ ہاں ایسا ہونا نہیں چاہیے. شرعی روح سے قبروں پر حاضری اور نظر و نیاز کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے عزیز و اقارب یا مسلمانوں کی قبروں پر سنت طریقے سے جانا یہ کہ وہاں جا کر 35 کی طرف سے سرہانے کی سیٹ میں آ جائیں، السلام علیکم کر لیں اور پھر اس قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھ کر ان کو بخشے ثواب. اور نظر و نیاز اللہ کے نام کی جائز ہے اور اس کا ثواب زندے مردے جس کو چاہے بخش سکتے ہیں. اگر غلطی سے چوتھی رکعت پر بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو گیا
اور پانچوں پوری کر لی مگر سجدہ سہو کر لیا، نماز ہو گئی. 4 رکعت کے بعد بیٹھنا فرض تھا اور آپ نہیں بیٹھے، اگر یہ فرض موقت نماز تھی تو نہیں ہوئی. ایک اور ملا لے 6 کے 6 نفل ہو گئے. اور اگر 4 کے بعد عبدو و رسولو تک بیٹھ کر پھر کھڑے ہوئے تو پھر آپ کے فرض ادا ہو گئے، کیونکہ ہر نماز کا آخری قاعدہ فرض ہے. مولانا رشید احمد صاحب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اللہ کے لفظ پر مد نہیں ہے، اس لیے اس کو کیچ کرنے نہیں پڑھنا چاہیے، غلط ہے. لفظ وحرف لام اللہ ممدود، بحر اور فتح القدیر دونوں میں کہ لفظ اللہ پر مد ہے. اللہ اکبر جائز ہے، سنت طریقہ ہے. یہ لوگ غلط پروپیگنڈے کر رہے ہیں. گزارش ہے کہ اکثر استخارے کسی کام کے لیے نکالتا ہے، جواب نہ میں آتا ہے، اس کے باوجود اس کام کو کرتا ہے. لہذا معلوم یہ کرنا کیا ضروری ہے. استخارے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ دل کی تسلی کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح سے بیٹے اور بیٹی کا فرض ہے والدین کی خدمت کرنا، اسی طرح بہو کا فرض ہے. بہو پر سسر اور ساس کی خدمت قطعی طور پر نہیں ہے. اسی طرح داماد کے ذمہ بھی ساس اور سسر کی کوئی خدمت نہیں، البتہ احسان کے درجے میں ہے، کرنا چاہیے. پوچھنا ہے کہ بکرے یا بکری کا بٹ استعمال کر سکتے ہیں. حلال جانوروں کی اوجڑی صاف کرنے کے بعد جب پک جائے حلال ہے بغیر کراہیت. کن کن لوگوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ انبیاء، اولیاء، شہداء، بزرگان دین. یہ بات درست ہے کہ تراویح کی نماز حضرت نے نہیں پڑھی بلکہ 4 خلیفوں میں سے کسی کی سنت ہے. فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ راجح ہے. کیا 5 روزہ 6 روزہ تراویح پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے، اس شرط پر کہ 30 روزے تک تراویح آپ بدستور پڑھیں گے. بعض لوگ 5-6 دن کا ختم کر کے پھر تراویح چھوڑ دیتے ہیں، یہ جائز نہیں. کیا مسجد کی ٹوپی استعمال کرنا صحیح ہے؟ اس کے پہننے میں کوئی حرج تو نہیں. اس طرح مسجد کی چٹائی پر نماز پڑھنا جائز ہے. اس طرح مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپی اسی لیے رکھی گئی کہ جو لوگ بغیر ٹوپی کے آئے ہیں وہ سر ڈھک کے نماز پڑھ لیں، بغیر کراہیت کے پہننا جائز. ایک شخص پر ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ سب مال، لیکن اس سال اس سے 5 لاکھ کی گاڑی خریدی تجارت کے لیے، تو اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے. تو پوچھنا ہے کہ اس گاڑی پر جو تجارت کے لیے خریدی، یقیناً اس 5 لاکھ جس کی گاڑی ہے زکوٰۃ فرض ہے اس پر. تجارت کی نیت سے تو اگر مٹی بھی خریدی ہے تو زکوٰۃ دی جائے گی. ہمارے سل کے بال گرتے کوئی دعا بتا دے. سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ 121 مرتبہ الائچی کے دانوں پر پڑھ کر جوش دے دے اور اس سے نہائے، خیر ہو جائے گی. نبی آخر زمان کی سنت عادیہ میں کنگھی اور تسبیح رکھنا بھی ہے، بعض روایات میں ہے. بدعتی امام سے نکاح پڑھوانا نامناسب ہے، اندیشہ ہے کہ نکاح فاسد ہو جائے. رفع یدین کے منسوخ ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ امام مالک نے کہا ہے کہ رفع یدین کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں سرے سے، سب کے سب غلط اور کمزور. مدونۃ الکبریٰ جلد 2 صفحہ 169. شادی بیاہ وغیرہ میں گانا بجانے وغیرہ سب ناجائز و حرام. میرا نام محمد اسلام حسین ہے، میری شادی کو 9 سال کا عرصہ ہو گیا مگر ابھی تک کوئی اولاد نہیں. آپ کثرت سے استغفار پڑھیں، اللہ اولاد دے دے. وتر کی نماز اگر مسجد میں سب کے سامنے قضا ادا کرنا ہے تو تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھائیں گے، اگر نہیں اٹھائیں گے تو سجدہ سہو بھی ادا کرنا ہوگا. تیسری رکعت میں قضائے وتر کے اندر جو نامعلوم ہو تو آپ ہاتھ نہ اٹھائیں اور معلوم قضا میں ہاتھ اٹھائیں. نماز عصر کا وقت مغرب سے کتنی پہلے تک ہے؟ مغرب کی اذان ہو رہی ہو اور آپ نے عصر پڑھی تب بھی عصر ہے. غسل کرنا جمعے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے، نماز کے لیے ہے یہ بہتر ہے اور دن کے لیے ہے یہ قوی ہے. ایک شوہر مرنے کے بعد اپنی بیوی کے لیے نامحرم ہو جاتا ہے، جی ہاں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ بیوی مر گئی تو خاوند چہرہ دیکھ سکتا ہے اور خاوند مر گیا بیوی نہلا سکتی ہے. شراب حرام ہے لیکن کچھ مواقع پر کیا یہ جائز ہے؟ نہیں. جب جان نکل رہی ہے سوائے شراب کے گھونٹ کے وہ مرداری ہو رہا ہے تو اس وقت شراب کے گھونٹ دے سکتے ہیں. کیا قاتلانہ حملہ کرنے والے کو قتل کر سکتے ہیں؟ جب یہ پکا ہو کہ یہ قاتل ہے تو قتل کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے قضاء قاضی اور عدالت کی شرعیہ کی اجازت شرط ہے. اگر کسی شخص کی قمیص اس کے کونیوں سے نیچی ہو تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ وہی مکروہ ہے. قاری صاحبان بچوں کو اتنا مارتے کہ ان کے جسم پر نشان ہو جاتے ہیں،
ایک دن قاری صاحب کی بھی کس کے بیٹائی لگانا چاہیے تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ بچے بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ انسانوں والا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اصل میں قاری کی شکل میں وہ جانور ہوتا ہے، قرآن کے سامنے بیٹھتا ہے، آواز نکالتا ہے، انسان ہوتا ہی نہیں، ورنہ انسانوں کا ہر کام ترازو و تول سے ہوتا ہے۔ بے شک ڈرانے دھمکانے کے لیے بچے کو کوئی معمولی سی چڑی رکھنے میں حرج نہیں، فقہاء نے اجازت دی، مگر ایسا کہ وہ دل برداشتہ ہو جائے اور اس کی جسم خراب ہو جائے اور اس کے ماں باپ واویلا تک پہنچے، یہ قاریوں کا کام نہیں، کسائیوں کا کام ہے۔ عورت اگر قرآن پڑھنا چاہے تو وہ عورت کو قرآن پڑھا سکتے ہیں، پردے میں پڑھا سکتے ہیں۔ عورت کا اپنے شوہر کے بھانجے بھتیجے سے پردہ کروانا ہے یا نہیں؟ ہر وہ مرد اور عورت جن کا آپس میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو، پردہ فرض ہے۔ تو آپ نے گھر کے کونے میں آنکھ دیکھنا بغیر تاخیر کے مالی صدقہ کر لے، تعبیر مناسب نہیں۔ صدقہ واجبہ مدرسے میں دے سکتے، جی ہاں۔ اس سے طلباء کو کھانا کھلا سکتے، جی ہاں۔ اس طرح خیراتی اداروں رفاعام میں صدقہ دینا دے سکتے، جی ہاں۔ اگر راستے والی مسجد میں ایک مرتبہ جماعت نماز ہو گئی، اسی مسجد میں دوبارہ کہتے ہیں کہ اس میں کر سکتے ہیں، لیکن حلبی کبیر وغیرہ میں ہے کہ راستے کی مسجد تو وہ ہوتی ہے جس کا امام اور مؤذن مقرر نہ ہو۔ جہاں کے امام اور مؤذن مقرر ہو وہ راستے والی مسجد نہیں ہے، اگرچہ راستے میں ہے۔ ختم قرآن میں پیسہ لینے جائز ہے، جی ہاں، کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو۔ کیا یہ روایت ہے کہ فجر اور مغرب کی سنتیں بھی ترتیب سورہ کافرون سے یہ سنت ہے؟ پہلی میں کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص۔ معاذ نام رکھنا کیسا ہے؟ معاذ مانا کہ وہ جس کی پناہ مانگی جائے۔ حالت احرام میں دوسرے کو بچانے کے خاطر ایسی لڑائی کرنے سے کہ جسم منہ اور ناک سے خون آ جائے، دم واجب ہوگا یا نہیں؟ بال ٹوٹنے سے دم واجب ہوتا ہے، خون پر بھی علماء نے لکھا ہے۔ کسی کا بچہ گم ہو گیا تو مسجد میں اس کا اعلان کرنا حرام ناجائز ہے۔ ہم جمعے کے بعد کی سنتوں میں کیا نیت کریں؟ 4 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت سنت موقدہ، اور دل میں ہے کہ آج جمعے کا دن ہے۔ روزے کی نیت کرنا سنت یا مستحب بہتر ہے؟ نیت تو فرض ہے مگر دل میں الفاظ سے نیت کہہ دینا یہ بہتر ہے۔ حضرت سفیان نام کیسا ہے؟ اگر اسی نام کا بچہ کافی کمزور ہو گیا تو نام بدل دیا، تو نام بدل موٹا تازہ ہو جائے گا۔ میں نے کئی مساجد میں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ حضرت کو علم غیب تھا اور اس کی وضاحت قرآن پاک کے ذریعے بتائی، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، ان کی مسجدوں سے ہی پرہیز کرے، وہ ایک لعنتی مشرک فرقہ ہے۔ سچی بات یہ کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ یہی لوگ کہتے ہیں جو خود کافر ہیں۔ ان کی نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ اگر حضرت آج تشریف فرما ہوتے تو مکے کے مشرکوں کو چھوڑ کر پہلے انہیں قتل کرواتے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کا نام لے کر کے کفر کر رہا ہے۔ ایک شخص کی قضا نماز میں چند سال کی اس کے ذمہ ہے، وہ فجر کی نماز کے بعد ترتیب قائم رکھتے ہیں، اور عصر کے بعد کا کیا حکم ہے؟ بہرحال جہاں تک ممکن ہو بھی ترتیب پڑھیں۔ ایصال ثواب کے لیے فاتحہ عصر مغرب کے درمیان وقت کوئی مقرر نہیں۔ قضا عمری پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جب بھی نماز پڑھو تو یہ کہو کہ میرے ذمہ جو نمازیں باقی ہیں ان میں پہلی فجر، پہلی ظہر، پہلی عصر، پہلی مغرب، پہلی عشاء۔ مرنے کے بعد روحوں کا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ جتنا اللہ چاہے اتنا تعلق قائم رکھتے ہیں۔ بہرحال قیامت سے پہلے تک دنیا سے قدر تعلق ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب نے اپنی ایک کتاب بیش زیور میں لکھا ہے کہ حضرت کی عزت بڑے بھائی کی طرح کرنا چاہیے۔ وہ تو لعنتی ہے ہی جس نے یہ بات لکھی ہے، مگر آپ بھی اس سے کم نہیں ہے۔ یہ مولانا اشرف علی صاحب کی بیش زیور کی بات نہیں، یہ شاہ اسماعیل شہید نے تقویۃ الایمان میں لکھی ہے، اور یہ بات نہیں ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا نبی کا اتنا احترام کرو جتنا بھائی کا، اور سجدے اللہ کے لیے کیا کرو۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ جو تان آپ مولانا اشرف علی پر کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو رہا۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی اولاد ان کی قضا و نماز پڑھ نہیں، کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، البتہ چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ دے سکتا ہے۔ ایک نماز کا اتنے فدیہ ہے جتنا ایک فطرانہ ہوتا ہے۔ آج کل کی ایک پریشانی کی دعا کی درخواست، اللہ آسان فرمائے۔